السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 7 ستمبر بروز اتوار۔ خان کی زندگی کے حوالے سے انتہائی خطرناک دعوے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انتہائی باریک گفتگو اس وقت شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے یا کیا مبینہ منصوبے بن رہے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے، ڈائریکٹ پاکستان کے مقبول ترین اور سابق وزیر اعظم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویلاگ کے اندر میں اپنا ذاتی تجزیہ 1% بھی آپ کے سامنے نہ رکھوں، بلکہ جو دعوے ہو رہے ہیں وہ دعوے ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ نمبر 1، عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہوئی۔ کچھ رپورٹس آئیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ آنکھوں کا، کانوں کا سیریس مسئلہ ہے۔ جیسے یہ رپورٹس آئیں راولپنڈی کی ATC کے اندر پیش کی گئی، عمران خان کی بہنوں نے شور مچا دیا۔ حالانکہ یہ رپورٹس عمران خان کی بہنوں کے یا عمران خان کے حق میں جا سکتی تھی نا، سمپتیز، کہ دیکھو عمران خان جیل کے اندر کس حالت میں ہے۔ لوگ ذرا زیادہ کہتے دیکھو نا، قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، مشکل میں ہے، اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھائی بالکل فٹ ہے۔ ہمارے بھائی کے حوالے سے کسی رپورٹ پر یقین نہ کیا جائے، ہمارے بھائی کے حوالے سے ہم جواب دیں گی، ہم سے پوچھا جائے، تصدیق کی جائے، خبردار کوئی ویلاگر ہمارے بھائی کے حوالے سے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے کوئی ویلاگ نہ کرے، ہم سے کنفرمیشن لے، ہمارا موقف لے، تب جا کے کرے، کسی پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ تو نمبر 1 یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ ایون علیمہ خان پر جب انڈا مارا گیا نا، اس وقت بھی جب علیمہ خانم آئی نا، اور میں سن رہا تھا ساتھ، جو پہلی گفتگو کی علیمہ خانم نے وہ یہ کی کہ ہم اپنے بھائی سے مل کر آئی ہیں، ہمارا بھائی بالکل فٹ ہے، آنکھ کا معمولی سا مسئلہ تھا، اینک کا نمبر تبدیل ہو گیا ہے، اب ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا بالکل کوئی خدشہ نہیں ہے، بالکل ہیلتھ ٹھیک ہے، کسی ایسے پراپیگنڈے پر آنکھ یا کان نہ دھرے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے جو دعوے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ پھر ڈاٹس جو ہے نا وہ اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں کہ وہ کیوں اپنے بھائی کے بارے میں اتنی کنسرن ہے، اور کیوں وہ کہتے ہیں بھائی اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہو گئی۔ نمبر 2، کل زلمے خلیلزاد اہم شخصیت اس لیے ہے کہ ان کا پاکستان میں بڑا آنا جانا رہا ہے، افغانستان کے ڈیل، معاملات، مذاکرات، انخلا، وہ ساری چیزوں کے اندر ایک اہم شخصیت رہی ہیں، اور پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے وہ جو ہے نا عمران خان کی فیور میں اکا دکا ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اگرچہ آپ اس کو کوئی ریلائبل نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا، میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رات کو میں نے وہ جو سپریم کورٹ سے باہر کھڑے ہو کے ویلاگ کیا تھا، اس کے اندر میں نے وہ ٹویٹ ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن ریفرنس کے لیے ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک تو گندا پانی دیا جا رہا ہے، ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کھانا دیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ عمران خان کو جس سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہمارے بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زلمے خلیلزاد نے دعویٰ کیا کہ کچھ ایسا کھانے میں دیا جا سکتا ہے یا دیا جا رہا ہے جو کہ سلو پوائزن، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں نے کچھ آپ کے سامنے دعوے رکھنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ویلاگ کے اندر میں اپنا تجزیہ، اپنی کوئی چیز بالکل سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ انتہائی سینسٹیو موضوع ہے۔ میں آپ کے سامنے خبریں رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد زبیر صاحب سابق گورنر ہے سندھ کے، اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں، PTI میں آنے کی امیدوار ہیں، مریم نواز کے ترجمان، نون لیگ کے نواز شریف کے ترجمان، اور جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کیا کہتے ہیں مری میں بڑی بیٹھک تھی بڑے لوگوں کی، جس میں بڑے فیصلے ہونے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ 2 دن کی بات ہوگی۔ یہ میں آرام سے جان بوجھ کے بول رہا ہوں تاکہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں۔ 2 دن کی بات ہوگی، دفنا دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، دفنا دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کا معاملہ بھٹو سے مختلف ہے۔
اس کی وضاحت نہیں، میں وضاحت کروں تو پھر یہ ویلوگ بڑا لمبا ہو جانا ہے، آپ خود سمجھدار۔ وہ کہتے ہیں دفنا دیں گے، 4 دن یہ معاملہ ہوگا، دفنا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کا معاملہ بھٹو سے مختلف ہے، اس کے ساتھ جو آپ سلوک کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ کی خواہش ہے کہ عمران خان کو ٹکانے لگانا ہے، اس کی قیمت پاکستان کو بھی دینا پڑے گی۔ محمد زبیر صاحب سینئر سیاستدان، سابق گورنر، نون لیگ کے قریب رہنے والی شخصیت، کہہ رہی ہے کہ ٹکانے لگانے کا منصوبہ ہے، اور لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ 2 دن کی بات نہیں ہوگی، پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں ذرا موید پیرزادہ پاکستان سے امریکہ کے اندر مقیم، پہلے پاکستان کے اندر نامور صحافی، اینکر تھے، طاقتور حلقوں کے بڑے قریب تھے، آج کل طاقتور حلقے ان کو پسند نہیں کرتے۔ موید پیرزادہ ایک دعویٰ کہتے ہیں، عمران خان کو ختم کرنے کا منصوبہ صرف اس لیے التوا کا شکار ہے کہ ایک مناسب لیڈر کی تلاش ہے جو خان کے خلا کو پر کر سکے۔ دیکھیں اس کے بعد خلا، وہ کہتے ہیں خلا پڑ جائے گا نا، اتنا بڑا لیڈر، اس کے خلا کو پر کر سکے کوئی ایسا لیڈر اس کے لیول کا۔ بظاہر نواز شریف اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، نواز شریف مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہم نے کرنا، اس حد تک نہیں جانا، ورنہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا سارا ملبہ شریف خاندان پر گرا دیا جائے گا۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی حل نکل آئے کہ عمران خان پاکستان سے باہر چلا جائے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ عمران، اور میں نے یہ ویلوگ کے اندر آپ کو بارہا بتایا بھی کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے علاج کی غرض سے چلا جائے، جیسے نواز شریف چلا گیا تھا، علاج کی غرض سے چلے جائے، پلیز چلے جائیں، کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ یہ ملبہ ہم پر نہ گرے، بہتر ہے کہ عمران خان بھی ذرا نرمی دکھائیں، اپنے آپ کو بچائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، علاج کی غرض سے چلے جائیں، منصوبے یہاں پہ خطرناک ہیں، یہ سارا ملبہ ہم پہ گرنا ہے، سارا نزلہ ہم پہ آنا ہے، تو لہٰذا عمران خان علاج کی غرض سے چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آنکھ کا بہانہ، کان کا بہانہ، درد کا بہانہ، تو وہ مہربانی کریں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ تو نواز شریف یہاں اچھی نیت سے بظاہر جو ہے وہ بتاتے ہیں کام لے رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی حل نکل آئے کہ عمران خان پاکستان سے باہر چلا جائے، مگر عمران خان کسی ایسے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی عمران خان ذہنی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کے لیے تیار ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور نواز شریف یہاں پہ ذرا وہ چاہ رہے کہ ہم پر یہ سارا نزلہ گرنا ہے اور ظاہر معاملہ ذرا اور ہے۔ اب شہباز گل، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کہتے ہیں شریف خاندان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ شہباز گل پی ٹی آئی کے رہنما، عمران خان کے پرنسپل، وہ کیا ہوتے ہیں جو چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں، کہتے ہیں شریف خاندان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا اور اس کا الزام آپ پر ڈال دیا جائے گا۔ آخر شریف خاندان یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوا کہ اگر عمران خان علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس پلان میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ شہباز گل دعویٰ کر رہے ہیں۔ نورین نیازی کہتی ہیں، عمران خان کی بہن، یہ عمران خان سے معافی بھی مانگیں گے، یعنی وہ اس سارے منصوبوں کے باوجود وہ کسی بات پہ نہیں آ رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے، اسی لیے عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں یہ عمران خان سے معافی بھی مانگیں گے اور عمران خان کو رہا بھی کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بحال رہے اور عمران خان بنی گالہ میں شفٹ ہو کر خاموش ہو جائیں۔ ان کی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، یہ ہے اہم جملہ۔ نظام عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مزید کیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا منصوبہ ہے؟ ایک تو محمد مالک صاحب نے اس پہ گفتگو کی ہے اور بڑی خبریں ہوتی ہیں محمد مالک صاحب کے پاس، اس بات میں کوئی شک نہیں، نامور اینکر ہیں، صحافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا، پیپلز پارٹی سے بلکہ کچھ لیا ہی جائے گا، چونچا پیپلز پارٹی نہیں کرے گی۔ لوگوں کو لگتا ہے نا نہیں پیپلز پارٹی ایسا کرے گی، کھڑی ہوگی، نہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے، مولانا کو کچھ 1-2 چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی پچھلی دفعہ مولانا کو استعمال ہوگا 26 ترمیم کے اندر، تو اب مولانا استعمال نہیں ہوگا، مولانا بڑا پکے کارڈ کھیلے گا، اپنے لیے کچھ حاصل کرے گا، تو مولانا کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، جبکہ پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی۔ اچھا، اب ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے، لیکن مریم نواز پنجاب حکومت جو بے شرمی کر رہی ہے، جو بے شرمی پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، اگر کوئی مجھے پنجاب سے دیکھ رہا ہے
یا ان علاقوں سے جو سیلاب کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کیا بے شرمی. لوگوں کو فقیر، غیرت مند لوگوں کو ایسے بیکاری چھوٹا لفظ ہے، بیکاری چھوٹا لفظ ہے. دیکھیں، اور اس کے اندر بیوروکریسی جتنے گندے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، اور کیا لیول ہے بیوروکریسی کا. یعنی اندازہ کریں، بے شرمی کی انتہا ہے. لوگوں کے ضمیر ہیں، سیلف ریسپیکٹ ہے. دو کیلے 100 روپے درجن والے، 2 کیلے، 1 سوکھا ہوا سیب، روٹی سالن، ٹوٹل 100 روپے کا باکس نہیں. اوپر فوٹو مریم نواز کی، جتنے اندر مال ہے اس سے زیادہ اس ڈبے کی قیمت ہوگی جو اوپر پرنٹنگ ہے. لوگوں کو دے کمشنر وہ جفا صاحب دکھا کے. کوئی کہتا ہے بوٹی تھی بریانی میں، بچوں بوٹی ملی ہے. کوئی جا کے بے شرمی کے ساتھ لوگوں کی، یعنی یہ کیا ہے؟ خانہ بدوشوں کی بھی عزت ہوتی ہے. 2 کیلے سوکے ہوئے، 1 سیب، روٹی سالن مریم نواز نے بھیجا. یہ لوگ کیمروں کے سامنے، یہ لو. پھر بچوں کس نے بھیجا ہے؟ خالہ کس نے بھیجا؟ چاچا یہ کس نے بھیجا ہے؟ پوچھ کے ویڈیو بنا کے. 100 روپے کا باکس نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یعنی 100 کتنے کے وہ کیلے، اور لوگ لعنت نہیں بھیجتے اس طرح کے سوکھے سڑے ہوئے کیلوں پر 100 روپے درجن والے. لوگوں کے یہ چند 2 کیلے، 1 چھوٹا سا سیب لوگوں کے ہاتھ میں پڑا کے بیوروکریسی، پھر ویڈیو بنا کے، اور پھر یہ لو باکس بچوں کو کھلاؤ جاؤ. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی زمین پر بابا آدم آئے اور یہ لوگوں کا کیلوں سے تعارف نہیں ہوا، سیبوں سے تعارف نہیں ہوا. ترسے ہوئے لوگ زندگی میں پہلی دفعہ 2 سوکے ہوئے کیلے اور سیب اور روٹی کھائیں گے. بے شرمی کی انتہا ہو گئی. کوئی کہتا ہے بوٹی ہے، کوئی کہتا ہے بریانی، کوئی کہتا ہے یہ لو. لوگوں کی غیرت ہے، غیرت مند لوگ ہیں، فقیر تھوڑی ہے. کوئی چاول لے کے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی 2 کیلے لے کے دکھا رہا ہے، اور بچوں کو، کبھی بڑوں کو، کبھی بزرگوں کو. کس نے بھیجا؟ مریم نواز نے بھیجا. جاتی عمرہ کی جائیدادیں بھیج کے، کسی نے کیپٹن صفدر کی کمائی سے بھیجے. میرے پیسے ہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، مریم نے بھیجا ہے. نہیں کسی نے صدقے کا مال بھیجا ہے. پھر تو کہیں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، لوگوں کا تماشا بنایا ہوا ہے. یعنی ڈرامے بازی. وہ نجم سیٹھی کیا کہہ رہے؟ نجم سیٹھی کہتے ہیں یہ شہباز شریف جو چائنا گئے ہوئے تھے، یہ ہو لوگوں سے جو کے لگا کے مل رہے تھے، سب ڈرامے بازی تھی. کہتے ہیں یہ سٹیج پر اداکاری ہو رہی تھی، اس سے کچھ نہیں ملنا. حقیقت کیا ہے؟ آج تنویر انڈڑ، یہ ایک گینگسٹر ہے، کچے کا ڈاکو ہے. اس نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے. یہ السلام علیکم. وہ کہہ رہا ہے 11 لوگوں کو ہم نے موٹر وے سے اغوا کیا ہے، ہم نے کیے، ہمارے پاس ہے ہمارے لوگ. میرے بھائی کو وہ کہتا ہے پولیس نے 17 سال سے جیل میں ڈالا ہے، اس کو رہا کرو ورنہ 11 لوگوں کی لاشیں ملیں گی. اور ادھر جفا صاحب ڈپٹی کمشنر مظفرآباد تصویریں دکھا کے غریبوں کو، لوٹے ہوئے لوگوں کو. کوئی کسی کی جگہ مریم نواز نے یہ بھیجا، مریم نواز نے یہ بھیجا، گھر سے بھیجا. یہ ڈرامے. اور حقیقت کیا ہو کیا رہا ہے؟ خبر سنیں گے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پلیز ذرا برداشت کیجئے گا، لیکن خبر سنیں گے. انتہائی افسوسناک خبر ہے. ریسکیو کشتی الٹنے سے خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق، کسی کو بھی لائف جیکٹس نہیں پہنائی گئی تھی. جیو نیوز. جلال پور پیر والا کے نوائی علاقے وچھا سندھیلا میں دریائے چناب میں سیلاب زدگان کو لے جانے والی کشتی ڈوب گئی. حادثے کے نتیجے میں خاتون اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کرنے والی کشتیاں مزید وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی. کیلے بھیجے ہیں، کیلے 2، 1 سیب، روٹی، ٹھیک ہے، سالن بھی گتے کے ڈبے کے اندر جس پہ مریم نواز کی فوٹو لگی ہوئی ہے. کمشنر صاحب دے رہے ہیں. اور لعنت بھیجو ان کیلوں پر. وہ جو لوگ ڈوب رہے ہیں، ایک ڈوب گئے، پھر ریسکیو جیکٹس کچھ بھی نہیں. لوگوں کو جو کرنا چاہیے وہ ہے نہیں، اور پورا ٹک ٹاک اور پورا ایک وہ جو کنٹینٹ اور وہ جو سسٹم بنا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اس ملک کے فیصلہ ساز اور خاص طور پہ ملک کی مقبول ترین جماعت اور اس کے لیڈر کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، یہ انتہائی تشویشناک ہے. پاکستان زندہ باد.